يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدی اما بعد. ناظرین کرام، ذکر الہی یہ اجر عظیم کا ذریعہ ہے، اور ذکر الہی میں مشغول رہنے والے صدقہ خیرات کرنے والوں کے بھی اجر کو پا لیتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ذہب اہل الدثور بالاجور. اللہ کے رسول، یہ مال و ثروت والے جو لوگ ہیں یہ اجر میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں. یصلون کما نصلی، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں. ویتصدقون بفضول اموالہم، اللہ کے رسول اپنے زائد مالوں سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں. ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنی رقم اور اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر سکیں. ہم کیا کریں؟ کیونکہ وہ صدقہ خیرات کے ذریعے اجر میں بڑھ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایسے اعمال اور ایسے اذکار نہیں رکھے ہوئے کہ تم بھی صدقہ خیرات کرنے والوں کے اجر کو پا سکتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی کی کہ جن کا ثواب صدقہ خیرات کرنے کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ، زبان سے سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ، زبان سے اللہ اکبر ذکر کرنا صدقہ ہے. وکل تحمیدۃ صدقہ، زبان سے الحمدللہ کا ورد کرنا اللہ رب العزت صدقہ لکھواتے ہیں. وکل تہلیلۃ صدقہ، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا اللہ صدقہ بنا کے لکھواتے ہیں. وامر بالمعروف صدقہ، کسی کو نیکی کا حکم دینا، نماز کا حکم دینا، خیر و نیکی کی طرف لے آنا، اللہ رب العزت اسے بھی صدقہ بنا کے لکھواتے ہیں. وَنَهْيٌ عَن مُنْكَرٍ صدقہ، کسی کو برائی سے روک دینا، گناہ سے روکنا، اللہ رب العزت اسے بھی صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں. اور ذکر الہی یہ اتنا عظیم ہے کہ یہ ہر غم، پریشانی اور آزمائش سے نجات کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور قرآن نے یہاں ظلمات کا لفظ بولا ہے کہ انہوں نے اندھیروں سے اپنے رب کو پکارا. کون سے اندھیرے؟ رات کا اندھیرا تھا، سمندر کی گہرائی تھی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ آپ واحد ہیں، آپ یکتا ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو یونس علیہ السلام نے ایسی جگہ سے اپنے رب کو پکارا، دنیا کی کوئی بھی مخلوق یونس علیہ السلام کو نجات نہیں دے سکتی. تو یونس علیہ السلام نے جب ان الفاظ کو کہا، اللہ رب العزت نے انہیں نجات دے دی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. اور سورۃ صافات کی آیات کیا کہتی ہیں؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو نہ بلاتے، اللہ کی پاکیزگی اور تسبیح کو بیان نہ کرتے، تو قیامت کا دن ہوتا تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھائے جاتے. اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح اور تحمیدات یہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کرتی ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات اللہ کی رہتی ہے،
ساری مخلوق ہی اللہ کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرتی۔ اے انسان، تم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی یہ مخلوق کیسے تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ اڑنے والے پرندے بھی اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ الصَّلَاةَ وَتَسْبِيحَ، ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس کی نماز کا کیا طریقہ ہے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کیسے بیان کرنی ہے۔ تو ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہتی ہے۔ انسان کی اگر یہ خواہش بنے کہ اللہ کی ساری مخلوقات تسبیح اور تحمید کرتی ہے، میں کوئی ایسا ذکر کروں کہ اللہ کی ساری مخلوقات جتنی تعریف میں ایک ہی ذکر کے ساتھ کر دوں، اسے چاہیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سمجھ لیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اذا آوى الى فراشی، جو رات کو سونے کے لیے بستر کی طرف آئے اور ان کلمات کو کہہ دیں۔ کون سے کلمات؟ الحمد للہ الذی کفانی و آوانی، ساری تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مجھے ہر شر سے کافی ہو گیا اور اس نے مجھے دنیا میں رہنے سہنے کی جگہ دی ہے۔ والحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی، ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ والحمد للہ الذی من علی فافضل، ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے مزید احسانات اور نعمتوں سے نوازا۔ اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، یا اللہ میں آپ کی عزت کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لینا۔ ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم، اور شراح نے اس کا معنی کیا کیا؟ ای ادى الثناء علی اللہ تعالی بجمیع اصناف المحامد التي يحمد بها خلق السماوات والارض، گویا تمام مخلوقات کے برابر اس نے اللہ کی تعریف کر دی۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو انسان ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اتنی تحمید اور تسبیح لکھواتے ہیں جتنی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ الحمد للہ الذی کفانی و آوانی، والحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی، والحمد للہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس ذکر کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رات کو سونے کے لیے بستر کی طرف جائیں تو ان الفاظ کو کہنے کے بعد ہی نیند کے آغوش میں جائیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔